إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ میرے بھائی اور دوستو، سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس بات کا آپ کو بخوبی علم ہے کہ روزوں کی غرض و غایت، اس کی فرضیت کا مقصد دیگر تمام عبادات سب کے غرض و غایت ایک ہی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کا بیان ہے کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کس قدر اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اگر کسی کو حاصل نہ ہو سکے تو اس جیسا دنیا میں بدبخت اور آخرت میں بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو۔ اور
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے نتیجہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، خود دعوت دے رہا ہے۔ کبھی آپ اس پہ غور و خوض کریں تو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، احکم الحاکمین، مالک الملک، وہ ذات کہ جس کی صفات اور حمد و ثنا بیان ہی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں خود دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے۔ وہ ذات دنیا میں کوئی بڑے عہدہ و منصب والا ہمیں اسپیشلی پیغام بھیجے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہماری دعوت کر دے، ہمارے زمین پر پاؤں نہیں لگتے، لیکن رب العالمین بلا رہا ہے، اس کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دھرتے، کان بھی نہیں دھرتے، توجہ بھی نہیں کرتے۔ کس قدر عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور ہمیں جنت سے کوئی سروکار نہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے گا۔ جو شخص ایمان والا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی خواہش مند ہے، اس کا بھی متلاشی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے جو شخص اپنے نفس کو بیچتا ہے، اس کو فروخت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کا سودا کرتا ہے، وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے۔ وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود عظیم الشان قربانی کا مقصد وحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور جنت حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے، ان کی جانوں اور ان کے اموال کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اپنا جان مال قربان کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس کا نہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ اس کی فکر درست ہے، نہ اس کا منہج درست ہے، یہ نہ جانے کون سی بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو جانیں قربان کی جاتی ہیں، اپنے بیوی بچے والدین عزیز و اقارب مال و دولت ہر چیز کی قربانی دی جاتی ہے،
جن لوگوں نے ہجرت کی ہے انہوں نے سب کچھ ایمان بچانے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے قربان کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں ایک اور انداز سے اس بات کی طرف ترغیب دلاتا ہے، حکم دیتا ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور جنت کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اتنی وسیع و عریض جنت، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہا. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس بات کی خبر دی، فَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کیسی ہے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے بچوں کے امتحانات سر پر آتے ہیں تو ان کی تمام ایکٹیویٹیز ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سالانہ امتحان ہے، بس اب اس کی خوب تیاری کرو، بہت اچھے نمبر حاصل کرو، بہت اچھی پوزیشن حاصل کرو. اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمبر کم نہ آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے کالج میں یا اچھے یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل سکے، یا جس مقصد کے لیے یہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے وہ مقصد پورا نہ ہو. فیل ہو جانے کا تو جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. والدین اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے بعض اوقات خودکشی کر لیتے، حالانکہ اس کے لیے چانسز موجود ہیں. سپلی میں بیٹھا جا سکتا ہے، دوبارہ سے اینول امتحان دیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایک ہی امتحان ہے اور وہ فائنل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی قرار دے ہم اسے کامیابی نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کو الفوز الکبیر کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایک مقام پر الفوز المبین کہا کہ یہ واضح کامیابی ہے، واضح برتری، واضح نمبر، واضح پوزیشن. اللہ اکبر. ایک مقام پر الفوز العظیم کہا کہ یہ عظیم کامیابی ہے، یعنی جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اس کو عظیم کامیابی بھی کہا گیا. اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو 100 سے زیادہ مقامات پر جنت کی نعمتوں کا بیان ملے گا، کسی جگہ اختصار کے ساتھ، کسی جگہ اجمالاً اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ. پھر جنت کی نعمتیں بعض اوقات اس کا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اس کے پھلوں کا ذکر کیا، اس کے محلات کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا، پھر وہ محلات اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ایسا خوبصورت منظر. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے اور کہا کرتے تھے کہ میں آئندہ غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اس میں شرکت کروں گا اور پھر میں وہ کچھ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا چلے کہ ہم نے اس کے دین کے لیے کیا قربانیاں دی۔ غزوہ احد میں شرکت کے لیے جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان جہاد میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ یقین ایمان دیکھیں، ہمارا یقین ایمان سارے کا سارا اس دنیا تک محدود ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم رات دن محنت اور کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو اس دنیا کے لیے ہی کھپاتے ہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم رب۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصود مطلوب نہ بنا دینا، سب سے بڑا غم، سب سے اہم ترین معاملہ دنیا کو ہی نہ بنا دینا۔ میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور ان الفاظ کی روشنی میں جائزہ لیں، میری اور آپ کی رات دن محنت اور کوشش کس کے لیے؟ کس کے لیے جینا چاہتے ہیں؟ کس کے لیے مرنا چاہتے ہیں؟ ولا مبلغ علمنا، یہ دنیا ہی ہمارا مبلغ علم نہ ہو جائے، اس کے حصول کے لیے دنیا کے لیے ہی ہم زندہ نہ رہیں، اس کے لیے ہی نہ مریں۔ آپ دیکھ لیں میں اور آپ، ہمارا مبلغ علم کیا ہے؟ کیا ہم نے بچوں کی ذہن سازی اس طریقے سے کی جیسے ہم بچوں کی امتحانات میں کامیابی کی ذہن سازی کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے، بیٹا جنت لینی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص رمضان المبارک میں صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، شراب پی کے گھوم رہا ہے، اسے پکڑ کے لے گئے، کہا کہ تو صحت مند تندرست ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور شراب پی کے گھوم رہا ہے، جبکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے، ان کی یوں تربیت کیا کرتے تھے بچپن میں، اور بچے جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے عصر کے بعد کا وقت ہوتا تو وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم انہیں روئی کے کھلونے بنا کر کے اور چیزیں بنا کر کے ان کا دل بہلاتے تاکہ ان کو اس چیز کی رغبت ہو جائے، عادت پڑ جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو اس کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے برداشت کرنا۔ سوچیے اور غور کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھ لیں، اور دنیا داری کے لیے محنت اور کوشش، سوچ فکر ہر اعتبار سے اس کے گرد ہی گھومتی ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مربع زمین دی ہے وہ چاہتا 4 ہو جائے، جس کی ایک فیکٹری کارخانہ وہ چاہتا 2 ہو جائے، جس کے 2 ہیں وہ چاہتا 4 ہو جائیں، بس اسی دوڑ میں ہے۔ یہ اکبر ہم میں نہ ہو گیا، مبلغ علم نہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات میں اس کامیابی کے متعلق فرمایا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے حصول کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔
اس کے لیے تغو کرنی چاہیے، اس کے لیے رات دن جدوجہد ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ مطففین میں یوں رغبت دلاتا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں جو ہے انسان کو رغبت ہونی چاہیے، رغبت کرنے والوں کو جنت کے حصول میں رغبت کرنی چاہیے، اس میں آگے بڑھو، اس میں دوڑو، اس میں محنت کرو، اس میں کوشش کرو، یہ مطلوب زندگی ہونا چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ کی اپیل کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیش اسرا ہے، تنگی کا لشکر ہے، 2 سال تک قحط سالی پڑی، اب دشمن کے وسائل بہت زیادہ ہیں، بڑا لاؤ لشکر ہے اس کے مقابلہ کے لیے نکلنا ہے، اور حکم دیا کہ کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ فرض عین، جیسے نماز فرض کوئی آدمی اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس طریقے سے کسی آدمی کو اس غزوہ میں شرکت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، جو شخص اس تنگی کے لشکر جیش اسرا کے لیے چندہ دے گا، مالی تعاون کرے گا، آپ نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ موقع تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج میں ابو بکر پر بازی لے جاؤں گا، اس پہ سبقت لے جاؤں گا، آج سابقوں اور سارعوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ گھر جاتے ہیں، تمام مال و اسباب جمع کرتے ہیں، 2 حصے کرتے ہیں، آدھا گھر چھوڑ دیتے ہیں، آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ابو بکر آ گئے، کوانٹٹی کم ہے، مقدار کم ہے، جذبہ بہت عظیم ہے۔ بعض اوقات مقدار اور کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اس جذبہ کی قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپیل کی چندہ کی لوگوں کے لیے کہ یہ غریب فقیر مسکین لوگ آئے ہیں، ان کے پاس تو کپڑے بھی پہننے کے نہیں ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں، صرف ایک چھوٹا سا کپڑا جو لنگوٹ کے طور پہ باندھا ہوا، ان کی مدد کرو۔ لوگوں نے کپڑے دیے، اناج دیا، غلہ دیا، سب کچھ دیا۔ ایک آدمی تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا، معمولی سی، اس کے پاس یہی کچھ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جذبہ کے پیش نظر فرمایا کہ یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ اس تمام ڈھیر سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا سنیے ذرا توجہ کیجیے، ایک شخص اس کے پاس صرف 2 درہم ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس 200 روپیہ ہے۔ ایک شخص اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، یہ آدمی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا شخص 1 لاکھ درہم خرچ کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ کیوں؟ کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی حیثیت کا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس ہے ہی 2 دینار، کل پونجی اس کی 2 دینار ہے، وہ نصف دے رہا ہے۔ اس کے پاس 2 لاکھ درہم ہے، یہ بھی نصف دے رہا ہے۔
کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے۔ ابو بکر جو مال لے کے آئے، رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے ابو بکر تجھ پر کوئی بازی نہیں جیت سکتا، تجھ پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، نیکی میں تجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیناروں کی، جو سونے کا دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے کا سکہ تھا، اس کی ایک بھری ہوئی تھیلی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ نے اپنی جھولی میں الٹ لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور منور ہو گیا، خوشی سے لہلہا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد وہ کوئی بھی نیک عمل نہ کرے۔ عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد وہ کوئی بھی نیک عمل نہ کرے۔ کس بنا پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کس چیز کے حصول کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں خوش ہو کر کے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی شوق ولولہ کو پیدا کرنے کے لیے یہ امنگ اور آرزو ڈالی گئی دل میں، اور کارنامہ زندگی کے اختتام پر اسی انجام کو دل و نگاہ کا محبوب بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں کے متعلق، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اطمینان والے نفس، یہ اطمینان کس چیز سے حاصل ہوا ہے؟ اللہ کی تابعداری، فرما برداری سے، اللہ پر یقین اور ایمان سے۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل۔ یہ جنت کا بار بار تذکرہ مختلف انداز میں لوگوں کو یہ ترغیب، اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو، محنت کرو، کوشش کرو اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، کہ وہ ذات اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے، جانچے، پرکھے، آزمائے کہ تم میں سے کون شخص زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ کون سب سے بہترین اعمال سر انجام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما عندکم ينفذ ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کی، اما عائشہ سے فرمایا کہ اس کا یہ حصہ جو ہے یہ فلاں کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے، پوچھا کیا کیا گوشت کا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا گوشت تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔
صرف یہ دستی بچی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دستی تو ہم کھا لیں گے، بچا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے. وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس باقی رہنے والا یہ اصل ذخیرہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک میں سے اکاؤنٹ جو تمہارے لیے بنا رکھا ہے، تمہیں اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ دیا جائے گا جس کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اور سورہ اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس شخص نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے رک گیا، باز آ گیا. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی ہم لوگ اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم. اکثریت کا وہی انداز زندگی ہے، اکثریت روزہ خوروں کی. اور پھر جو لوگ سامان تجارت، کھانے پینے کی اشیاء، خورد و نوش کی اشیاء مہنگی کرتے ہیں، وہ ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں. اور حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، نیک بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سب مل کر کے یہ مافیا ان چیزوں کو مہنگا کرتا ہے. ایک ہمارے بھائی بڑے ایک دن پریشان ہو رہے تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے سب کچھ. شاید علماء کی زبان میں اثر نہیں، واقعی ایسا بھی ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کی وجہ سے بھی اثر نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ لوگوں کی اپنی ذاتی حالت کیا ہے، ان کا مقصود زندگی کیا ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ سے ڈرتے نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، سود لیتے ہیں اور کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، یہ سارے کام مسلسل وہ کیے جا رہے ہیں. آپ بتائیں کہ وہ لوگ رمضان میں آ کر کے یہ کام چھوڑیں گے؟ وہ تو 11 مہینے گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو آپ کی جیبیں کاٹیں، آپ کے گلے کاٹیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچ گیا اور اس نے نیکی کی، تصدیق کی، اچھی باتوں کی تصدیق کی، اس نے ان پر ایمان لے آیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر. ہمارے ہاں جو تنگیاں ہیں اس کا سبب کیا ہے، پریشانیاں، اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے. ہماری ایک ضرب المثل ہے پنجابی میں، کہتے ہیں کہ سنگا نال دشمنی تے پوشل نال پیار، یعنی جو نقصان دینے والی چیز ہے اس سے دشمنی ہے اور جس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، دم پوچھ، اس کے ساتھ پیار. ہم شیطان کے ساتھ پیار کرتے ہیں جو ہر وقت ہمارا دشمن ہے، اس کی باتیں مانتے ہیں، اس کے طور طریقے پر چلتے ہیں. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ، یہی تو تمہارے پاس موجود ہے، کہاں سے خرچ کرو. وہ بے حیائی کا وعدہ دیتا ہے، برائی پر لگاتا ہے اور وہ بڑے خوبصورت نقشے بنا بنا کر کے پیش کرتا ہے. وہ شیطانی اعمال بڑے ہی مزین اور خوبصورت کر کے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں، پھسلاوے میں آ جاتے ہیں. یہ جتنا سوشل میڈیا، جو کچھ بھی اس پر گند ہے، یہ سب کا سب کس کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے. اس لیے ہم اس کو دجالی فتنہ کہتے ہیں.
اور اس دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیاں اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ کہ کوئی اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے حقیقی قریبی عزیزوں کو قتل کر رہا ہے۔ ایسی ایسی خبریں سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں آ رہی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یار یہ بھی انسان ہے، یہ مسلمان ہے، اپنی جیلیں بنا رکھی ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے اس دنیا کے حصول کے لیے، اس کو اس دنیا سے محروم کرنے کے لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی حق پر ہے، دوسرا باطل پر ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یہ حق والا اپنے حق سے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کے وسط میں محل عطا کرے۔ تو معمولی بات نہیں ہے فتنہ و فساد ختم کرنا۔ ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے بات سنائی، ان کے بڑے بھائی کو لوگوں نے ورغلایا، کہا کہ یہ جو کچھ بھی جائیداد ہے یہ آپ کا موروثی معاملہ، کہ جب آپ ان کے گدی نشین بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، جانشین بنیں گے تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، یہ وراثت نہیں بنے گی۔ بڑے بھائی بھی ہمارے استاد تھے، ہم ان سے سنن ترمذی پڑھتے رہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، چھوٹی عمر تھی، والد ان دونوں کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، انہیں ساری وراثت پہ قبضہ کر لیا۔ عذر یہ پیش کیا، جب ان کو یہ بات سمجھ آئی تو انہوں نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھ کر کے بھیجا کہ میں غلطی پر تھا اور یہ آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو وصول کر لیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ شیخ فرماتے میں نے اس کی بیک سائڈ پر لکھ دیا کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کو معاف کیا، میں اس کے بدلے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر۔ یہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عمل ہے، ان والا جذبہ ہے، ان والی سوچ اور فکر ہے کہ جب مصطح کا خرچہ بند کر دیا کہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، انہوں نے اس کا تمام تر خرچ پانی بند کر دیا۔ مسکین آدمی تھے، گھر میں رہتا تھا، نکال دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دیا، روتے پھرتے ہیں اور مصطح کو تلاش کر کے گھر میں لے کے آتے ہیں اور پہلے کی طرح اس کی خدمت تواضع کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو تنگیاں ہیں یہ اپنی شامت اعمال ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے، اس کی تابع داری فرما برداری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ تنگی آتی ہے، یہ پریشانیوں میں، مصائب میں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ مگر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ اعلان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تنگیاں، تشیاں، تنگ دستیاں دور کر دے، مشکلات، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں۔ امام عبد الملک بن جریج بہت بڑے
محدث ہیں، صغیر تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک ہی درہم تھا۔ کوئی آدمی آ گیا ضرورت مند، اس نے سوال کیا کہ جی مجھے بڑی شدید حاجت ہے، ضرورت ہے، میری مدد کر دیں۔ امام صاحب غلام سے کہتے ہیں کہ یہ دینار اس کو دے دو۔ غلام کہتا ہے حضرت یہ ایک ہی دینار ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو دے دو۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ اس کو دے دو، اس نے تکرار کی کہ میرے پاس تو ایک ہی ہے، تمہیں یہ دے دوں گا تو یہ گھر کا نظام، یہ ساری ضروریات کیسے پوری کروں گا؟ کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ یہ دے دو اس کو، اس کی ضرورت پوری کر دو، ہماری ضرورت اللہ پوری کرے۔ اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر ایمان اور یقین کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم اس کے راستے میں ایک خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے میں 10 عطا کرتا۔ اصرار کیا، دے دیا۔ جب دے دیا تو کچھ دیر بعد ان کے دوست کی طرف سے ایک تھیلی وصول ہوتی ہے، ہدیہ، تحفہ، اور وہ آدمی کہتا ہے یہ آپ کے فلاں دوست نے آپ کی طرف یہ 50 دینار ہدیہ کیے ہیں، گفٹ کیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ اس نے 50 بھیجے ہیں نا، تو اس کو گن۔ اس نے جب گنا تو وہ 51 نکلے۔ لگے میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا، جو دینار دیا تھا اللہ نے وہ بھی ساتھ واپس کر دیا۔ سنن ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سوچیے اور غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ریٹرن دیتا ہے۔ بات ایمان یقین کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو کسی وقت تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ یہ زندگی کے مشاہدات ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نقدی اس کا ریٹرن دے دیا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی اپنی بات سنا رہا تھا ایسی، اس نے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیے، کچھ اور نہیں تھا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کئی گنا زیادہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین کا راستہ، جنت کا راستہ، تربیت کا راستہ، یہ آسان راستہ ہے جس کو ہم مشکل سمجھے ہوئے، جس سے ہم راہ فرار اختیار کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں بطور خاص یہ نصیحت کی، اور دیگر لوگوں کو بھی یہ بات کہی، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے ساتھ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بات اللہ نے بیان کی۔ سبحان اللہ، کیا مال کے کائنات، کیا اس کی شانیں، کیا اس کا رتبہ، کیا اس کا مقام، اور کیا اس کی یہ دعوت کہ لوگوں کو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ وہ بھائی یہ جنت ہے، اس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور ہم اس سے اتنا ہی دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیاوی گھر بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے،
کیا کیا تکالیف نہیں اٹھانی پڑتی. یہ گھر تیار ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا. ایسی بات ہے نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی یہ گارنٹی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایسی پکی رجسٹری ہے، ایسا زبردست انتقال ہے، ایسا ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گی کہ کبھی کبھار اس میں سے نکلنے کا، نکالے جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ یہ جنت والے بھی لا یبغون عنہا حولا، یہ بھی اس سے کبھی منتقل ہونے کی خواہش اور تمنا نہیں کریں گے. کبھی ان کے دل میں ایسی بات نہیں آئے گی کہ ہر روز تو نئے نئے پھل مل رہے ہیں، نئی نئی نعمتیں مل رہی، نئے نئے ذائقے آ رہے ہیں، نئی نئی خوشیاں مل رہی، ہر چیز، ہر نعمت روز بروز نئے انداز سے مل رہی ہے، ہر روز نئی سے نئی مہمان نوازی ہو رہی ہے. اس لیے ان کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ جنت سے کسی اور جگہ چلے جائے. کہا کہ اہل جنت کی یہ حالت ہے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے منتقل نہیں ہونا چاہیں گے، کہیں اور نہیں جانے کی خواہش اور تمنا پیدا ہوگی، خیال بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اور ذرا سوچیں اور غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر کرو گے، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ گے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کا تمہیں عذاب دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ نہیں دینا چاہتا عذاب. لیکن اگر ہم بذات خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دیں، اور جو کچھ امت مسلمہ کی حالت زار ہو چکی ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، ظلم و ستم، بغاوت، نافرمانی، 5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہیں آتے، روزے نہیں رکھتے، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور جو کچھ بلوچستان میں ہوا یا دیگر شہروں میں جہاں جہاں جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں اہل اقتدار بھی شامل ہے اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. کوئی لوگوں کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے. کل یہ ایک ویڈیو سامنے آئی کہ ایک خاتون وہ جا کر کے ڈی پی او سے کہتی ہے کہ میرے پڑوسیوں نے میرے گھر کی طرف جو ہے، میرے گھر کے اوپر جو ہے مطلب وہ کیمرے فٹ کیے ہوئے، میری بچیاں جوان ہیں. یہ مسلمان ہیں. ایس ایچ او نے جا کر کے اتروائے، انہوں نے پھر لگا دیے. پھر ایس ایچ او کو کہا، اب ملی بھگت ہو گئی، 10-50 ہو گیا، اب وہ نوٹس نہیں لے رہا. ڈی پی او حیران ہے کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا یہ تصویریں دیکھ لیں جی کیمروں کی، یہ فائل کے ساتھ، درخواست کے ساتھ یہ تصویریں ہم نے لگا رکھی کہ ہمارے گھر کی طرف یہ کیمرے لگا رکھے ہیں لوگ. حیران کن بات. ایک ایم این نے سندھ کا، اس نے باپ بیٹے کو اس لیے قتل کر دیا کہ ان کی زمین پہ قبضہ کیا، انہوں نے احتجاج کیا، ان کو قتل کر دیا. وہ 3 دن سے احتجاج کر رہے ہیں بائی پاس پہ، لاشیں رکھ کر کے، کوئی سننے والا نہیں، پولیس بات ہی نہیں سن رہی. پرچہ کس نے دینا؟ کس نے انصاف دلانا؟ کس نے ان کی زمین واپس دلانا؟ کس نے اس کو قاتل ٹھہرانا؟ کس نے اس کو سزائے موت دینی؟ یہ باتیں جو ہے یہ ایسے ہی ہوا میں چلتی پھرتی. تو اللہ فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے، اس کی تابعداری فرما برداری کرو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا ہی قدردان ہے. چھوٹی سی نیکی کرتا ہے انسان، ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے.
بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہو جائے. علیم اللہ خوب جاننے والا ہے. اعمال ظاہری کرو یا پوشیدہ کرو، چھپ کے کرو، جیسے بھی کرو، جس طریقے سے بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسے معلوم ہے. نیکی بھی معلوم ہے اور برائی بھی معلوم ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آخری بات، شیطان جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بھائی جس نے گھٹنوں میں سر دیا ہو اس کو ذرا جگا دو. یہ وہ موقع ہے واعظ و تبلیغ کا کہ جب شیطان آدمی کو ہاتھ پھیرتا کہ سو جا، تاکہ اچھی بات کان میں نہ پڑ جائے. واعظ و نصیحت کی مجلس میں، خطبہ جمعہ میں، درس و تدریس میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے یہ بات ذہن نشین کر لو. میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں نیند آنا، اونگ آنا، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو سکینت کہا جاتا ہے. اس سے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تازہ دم کر دیتا ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور جو کچھ دل میں دشمن کا رعب اور خوف ہوتا ہے وہ اللہ نکال دیتا ہے. ان دونوں میں فرق سمجھے. ایسی مجالس میں سونا یہ شیطان سلاتا ہے. سونجا سونجا کاکا، چنگی گل نہ سن لیں، کہیں اصلاح نہ ہو جائے، اچھا کام نہ کر لینا، صحیح راستے پہ نہ آ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شیطان وما كان لي عليكم من سلطان، یہ شیطان کے بھائی بند، روزہ خور، بے نماز، جتنے شیطان کے دوست ہیں یہ سن لیں. شیطان کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ ابراہیم میں، آیت نمبر 22. نوٹ کر لیں. قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی میں نے زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ، تمہیں ڈرا دھمکا کر کے اپنے پیچھے نہیں لگایا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا تم بھاگتے چلے آئے. حاضر سائیں حاضر، کیا حکم ہے بتاؤ. تم خود بھاگے بھاگے چلے آئے، شوق سے چلے آئے. جو کچھ میں نے تمہیں دکھایا، بہکایا، پھسلایا، تم اس کے پیچھے بھاگتے چلے آئے. تم نے میری بات کو قبول کر رہی ہے. میرا تو کام دھندا ہی یہ تھا، میں بلاتا تھا برے کاموں کی طرف، تم مانتے تھے میری بات، قبول کرتے تھے. فلا تلومونی، آج تم مجھ پہ ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ پر تان کرو، اپنے آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہو، مجھے برا بلا نہ کہو. تو میرے بھائی اور دوستو، آؤ اپنی اصلاح کریں اور اپنے نیک اعمال ان کی حفاظت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.